أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ۔ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ صالحین کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، جو مسئلے کی اساس ہے۔ صالحین کے ساتھ تعلق جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے، تین قسمیں ہیں۔ یہ لوگوں کا تین طرح کا رویہ ہے۔ ایک ہیں اہل غلو، دوسرے ہیں اہل جفا، اور تیسرے اہل حق۔ یعنی کچھ لوگوں کا تعلق غلو پر قائم ہے، کچھ کا تعلق جفا پر قائم ہے، اور کچھ کا تعلق حق پر قائم ہے۔ غلو کیا ہے؟ غلو یہ کسی شخصیت کو اس کے مقام سے بڑھا دینا، جس کی مثال عیسائیوں کا غلو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کسی نے کہا کہ عیسیٰ خود الہ ہے، خود اللہ ہے، اور کسی نے کہا کہ ثالث ثلاثہ، تین اقانیم میں سے ایک اقنوم عیسیٰ ہیں۔ جن تین اقانیم سے مل کر پورا الہ بنتا ہے، ان تین اقانیم میں سے ایک اقنوم عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب غلو کی بات ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ گواہی دے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور کچھ دیگر گواہیوں کے ساتھ فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، جیسے مرضی اس کے عمل ہو۔ تفصیل ہم نے بیان کر دی۔ تو یہ ہے وہ معاملہ جو غلو پر قائم۔ اس غلو کا نتیجہ کیا نکلا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی، اپنے اس باطل مفروضے پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مان لیا اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ تو غلو جو ہے یہ بندے کو شرک کی وادی میں دھکیلتا ہے۔ دوسرا معاملہ اہل جفا کا ہے، جو ظلم پر قائم ہے اور تنقیص شان پر قائم ہے۔ اس کی مثال یہودی ہیں، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق روا رکھا وہ سراسر جفا پر قائم تھا۔ نعوذ باللہ، وہ کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نعوذ باللہ فاجرہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اسی فجور اور زنا کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ ایک طرف غلو ہے اور ایک طرف یہ جفا ہے، ایک طرف عیسائیوں کی افراط ہے اور ایک طرف یہودیوں کی تفریط ہے۔ یہ راستہ جو ہے، یہ دونوں راستے باطل، غلو کا بھی اور جفا کا بھی۔ تیسرا معاملہ اہل حق کا ہے کہ کسی بھی شخصیت کو وہ مقام دو جس کا وہ اہل ہے۔ کسی انسان کو نہ تو یہ مقام دو کہ اس کو رسول کے منصب پر فائز کر دو کہ اس کی ہر بات حق ہے، یہ معصوم ہے، جیسے روافض نے اپنے ائمہ کو معصوم قرار دیا۔ یہ بھی غلو کا راستہ ہے۔ اس میں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور اس میں سے مراد دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے غلطی کا ارتکاب نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ کہ اگر کبھی سہو ہو جائے، خطا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی اصلاح کر دے گا۔ یہ بھی عصمت ہے۔
تو کسی شخصیت کو آپ کہیں کہ اس سے غلطی ہوتی ہی نہیں، اور نتیجتاً پورے دین کی عمارت اس کے سر پہ کھڑی کر دیں کہ ہر حلال و حرام میں اس کی اتباع کرنی، یہ بھی غلو کا راستہ ہے۔ یا کسی بھی شخصیت کو اس کے اندر آپ وہ صفات پیدا کر دیں جو اللہ رب العالمین کے صفات ہیں، پھر ان کو مشکل کشا کہیں، حاجت روا کہیں، ان کو دستگیر کہیں، اور ان کو طرح طرح کے ایسے القاب دیں جو اللہ کی شان ہے، یہ بھی غلو کا راستہ ہے۔ تو صالحین یا نیک لوگوں کے ساتھ تعلق کی شرعی بنیاد یہی ہے کہ جو ان کی حد ہے اس حد پر ان کو قائم رکھا جائے۔ کوئی شخصیت خواہ وہ پورے قرآن کا حافظ ہو، پورے ذخیرہ حدیث کا حافظ ہو، وہ معصوم نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی انسان چاہے عبادت کرتے کرتے وہ کتنا نیکی اور تقوی کے منصب پر فائز ہو، مگر اس میں الوہیت کی صفات پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، مفتقر ہے۔ یہ اہل حق کا معاملہ اور تعلق صالحین کے ساتھ کہ جو ان کا مقام ہے اسی مقام پر ان کو فائز رکھا جائے۔ کوئی انسان معصوم نہیں ہے، غلطی کا ہر ایک سے امکان ہے، اور کسی انسان میں نعوذ باللہ الوہیت یا ربوبیت کے اوصاف پیدا نہیں ہو سکتے۔ ہر شخص اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا محتاج ہے اور اللہ کا فقیر ہے۔ تو یہ اہل حق کا معاملہ ہے کہ کسی شخصیت کو اس کے مقام سے نہ بڑھایا جائے۔ صحابہ اس مقام کو سمجھتے تھے، چنانچہ بڑی بڑی شخصیات وہ انہیں معصوم نہیں مانتے تھے، ان سے غلطی ہوتی تھی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دو ممبر پر لوگوں سے پوچھا کہ اگر میں کبھی کتاب و سنت کے خلاف بات کہہ دوں تو تم کیا کرو گے؟ لوگ کہتے کہ آپ تو امیر المومنین ہیں، معصوم ہیں، آپ کے لیے تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ نے عمر کے دل پر اور زبان پر حق لکھ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ما سلک عمر فجا الا وسلک الشیطان فجا غیر فج عمر، جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ نصوص موجود ہیں، آپ کی امامت تو نصاً ثابت ہے، آپ کے علمی شان تو نصاً ثابت ہے۔ ایک بار پیغمبر علیہ السلام نے فجر کے بعد اپنا خواب بیان کیا، مجھے خواب میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور میں نے سیر ہو کر پیا، دودھ باقی بچ گیا، بہت سے لوگ سامنے بیٹھے تھے، میں نے اپنا بقیہ دودھ عمر کو دیا، پھر عمر نے بھی سیر ہو کر پیا۔ صحابہ نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ اولتہ العلم، ایک حدیث میں اولتہ الدین، اس خواب میں جو دودھ پیش کیا گیا اس سے مراد علم ہے، کتاب و سنت کا، وحی الہی کا، اور ایک حدیث میں دین، دودھ سے مراد دین ہے۔ تو کتنی علمی صلابت کا ذکر ہے ان کا۔ تو لوگ کہتے کہ آپ کے بارے میں تو اتنے نصوص موجود ہیں، آپ غلطی کیسے کر سکتے؟ ایک عربی نے جواب دیا، کسی سردار نے جواب نہیں دیا۔ سردار تو سرداروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہی ہیں۔ مزے کی یہ بات تھی کہ ایک طرف فاتح کسریٰ و قیصر ہے اور ایک طرف ایک عربی، کہا کہ عمر لین وججتا نسددو کبھی ہذا، اگر آپ کتاب و سنت سے کبھی بھٹکے اور ان سے ہٹ کر فیصلہ کیا تو اس تلوار سے آپ کو سیدھا کریں۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس رعیت میں عمر کو سیدھا کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ یہ حد ہے، یعنی ایک انسان اتنا بڑا فاتح
لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا، لیکن جو حد ہے وہ حد ہے، اس حد سے لوگوں نے بڑھایا نہیں، صحابہ نے بڑھایا نہیں، اور نہ اس کا شرعی جواز ہے۔ تو یہ راستہ غلوف کا جو ہے یہ شرک کے دروازے کھولتا ہے، کفر کے دروازے کھولتا ہے، اس لیے اس سے گریز کیا جائے، اس مسئلے کو سمجھا جائے تاکہ بندہ گمراہی سے اور شرک یا کفر کے تسلط سے بچ سکے۔ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔